گہری کھائی کے گھمبیر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی تاریک غار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے سے اس غار کا منہ چھوٹا تھا، مگر اندر سے وہ وسیع اور گہری تھی۔ ٹارچ کی ہلکی ہلکی روشنی میں حوریہ، فواد، خیام اور وشا پتھر سے ٹیک لگائے غار کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وشا کے بازوؤں پر شدید چوٹ آئی تھی۔ خیام اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ وشا کے حلق سے سی سی کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے خیام کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے تو تمہارا اور فواد کا پلان سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو راستہ دشوار اور دوسری طرف پروفیسر حنان۔ جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ خیام نے دھیرے سے وشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف اپنا خیال رکھو، میں اور فواد سب سنبھال لیں گے۔ ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، بس تم اور حوریہ اس بات کا خیال رکھو کہ پروفیسر حنان ہم تک نہ پہنچے۔ فواد اور حوریہ نے اپنے بیک پیک کے بیلٹس ٹائٹ کیے اور خیام کے قریب آئے۔ خیام جلدی ڈریسنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فواد نے کہا۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا اور کہا، پروفیسر حنان اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اس طرح کسی ایک جگہ رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ خیام نے اپنا بیک پیک اٹھایا اور فواد کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، اس غار میں ہم محفوظ ہیں۔ یہ غار باہر سے اس قدر تنگ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی چھپ بھی سکتا ہے۔ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ پروفیسر حنان اور اس کے آدمی زیادہ دیر تک ہمیں نہیں ڈھونڈیں گے۔ یقیناً وہ مغرب سے پہلے پہلے چلے جائیں گے اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ تمام راستے کس قدر دشوار ہیں۔ حوریہ نے فواد کی بات کاٹ دی۔ آئی تھنک خیام ٹھیک کہہ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، ہمیں دن کی روشنی میں باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ اس پر فواد نے کہا، یہاں ٹھہرنا بھی تو رسک ہے۔ حوریہ نے اپنا بیک پیک پھینک دیا اور کہا، دیکھا جائے گا۔ فواد بھی اپنا بیگ پھینک کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دوسری طرف پروفیسر حنان ریسکیو کی ٹیم کی مدد سے ان چاروں کو تلاش کر رہا تھا۔ غار کی گھمبیر تاریکی میں وہ اپنے سارے کام ٹارچ کی معمولی سی روشنی میں کر رہے تھے۔ حوریہ نے اپنے بیگ سے برگرز نکالے اور اپنے دوستوں کو دیے۔ خیام نے برگر کا ایک لقمہ لیا اور فواد سے گویا ہوا، جس ریسٹ ہاؤس کی تم بات کر رہے ہو، تم نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، بس یہی بتایا ہے کہ وہ سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کیچپ برگر پر ڈالی اور کہا، چلو میں بتاتا ہوں۔ اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ 2 سال پہلے میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس اس کے دادا کا تھا۔ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ 3 ریسٹ ہاؤس نیست و نابود ہو گئے۔ اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر لینڈ سلائڈنگ سے 2 اطراف سے پہاڑ اس طرح سرک گئے ہیں کہ وہ ریسٹ ہاؤس نہ صرف چھپ گیا ہے بلکہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہے۔ مگر ہمیں جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وہ جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری وہاں موجودگی کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سن کر وشا نے دلچسپی سے پوچھا، کسی نے تو کوشش کی ہوگی اس ریسٹ ہاؤس کی نئی کنسٹرکشن کی؟ اس پر فواد نے بتایا، ہاں، میرے دوست کے چچا نے کوشش کی تھی، مگر ان کی اس ریسٹ ہاؤس سے لاش ملی۔ اس کے بعد کسی نے اس ریسٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن نہیں کی۔ وشا نے پوچھا، اور وہ تمہارا دوست؟ جس پر اس نے بتایا، اس کی پچھلے مہینے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وشا نے پوچھا، مگر کیسے؟ تو فواد کہنے لگا، میں نے معلوم نہیں کیا، وہ میرا اتنا قریبی دوست نہیں تھا، بس اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ حوریہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے فواد کو دیکھا، کہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آصف کا سایہ تو نہیں؟ خیام اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اگر آصف کا سایہ بھی ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں نا، آصف کا سایہ ہو جائے گا۔ فواد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آواز بند کرو اپنی، ہم سب کو مروانے کا ارادہ ہے؟ وشا نے تنزیہ نگاہ سے فواد کی طرف دیکھا، تم اپوزٹ بول رہے ہو، ہم تو زندگی سے بھاگ رہے ہیں اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پر فواد چڑھ گیا اور کہنے لگا، ہم تمہیں اپنے ساتھ زبردستی نہیں لائے، تم خود آئی ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پروفیسر حنان کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی وشا سنجیدہ ہو گئی۔
نہیں، مجھے اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا جس نے مجھے سوائے غموں کے اور کچھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے ایک ایک دکھ کا حساب لینا ہے اس دنیا سے۔ دوسری طرف پروفیسر حنان نے ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ ان چاروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی اپنے طور پر ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ سب ناکام رہے۔ بالآخر اندھیرا ہونے پر ان سب کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پروفیسر حنان کے ساتھ ہوٹل واپس آ گئے۔ رات کا اندھیرا ہونے پر فواد، خیام، وشا اور حوریہ غار سے نکلے اور انتہائی مشکل سے سڑک تک پہنچ گئے اور ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ بہت مہارت اور ہوشیاری سے وہ ریسٹ ہاؤس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں میں چھپا ہوا ریسٹ ہاؤس بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں ریسٹ ہاؤس ڈھونڈنے میں کافی دیر لگی۔ فواد اور خیام اپنی اپنی ٹارچ سے ریسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ وشا اور حوریہ بہت تھک گئی تھیں۔ وہ دونوں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں خیام نے فواد کو آواز دی، ادھر آؤ، دروازہ مل گیا ہے۔ فواد خیام کے پاس گیا۔ اس نے دروازے کو چھوا۔ اس پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ ان دونوں نے اس دروازے کے تالے کو توڑ دیا۔ حوریہ اور وشا بھی سامان اٹھائے ان دونوں کی طرف بڑھ گئیں۔ جو ہی خیام نے دروازہ کھولا، دھول سے اسے کھانسی آنے لگی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر مکڑی کے بڑے بڑے جالے صاف کیے اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی فواد نے دروازہ بند کر دیا اور وہ چاروں خود کو قدرے محفوظ سمجھنے لگے۔ وہ جوں آگے بڑھ رہے تھے، دھول اور بڑے بڑے جالوں سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ یہ ساری عمارت انتہائی خستہ تھی۔ دیواروں پر دراڑیں، چھتیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، فرش دھول، مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ وشا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اکتاہٹ میں بولی، یہ ریسٹ ہاؤس نہیں، کھنڈر ہے۔ اتنے میں خیام فرش سے نوکدار پتھر اٹھا کر راستہ صاف کرنے لگا۔ جیسا بھی ہے، ایک کمرہ تو مل کر صاف کرنا ہوگا تاکہ ہم رات گزار سکیں۔ حوریہ نے کمرے کے چاروں اطراف میں ٹارچ گھمائی اور کہنے لگی، تھوڑا بہت صاف کر لیتے ہیں، باقی دن کی روشنی میں صاف کر لیں گے۔ یہاں پر کون سا بجلی ہے؟ اندھیرے میں چیزوں کو اس طرح الٹ پلٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاروں جس کمرے میں کھڑے تھے وہ ہال نما بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے فرنیچر کو کپڑوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دیمک نے اس فرنیچر کا کیا حال کیا ہوگا۔ دیوار پر انتہائی پرانی طرز کی وال کلاک لگی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ آتش دان تھا جس پر جالی کے پردوں کی طرح جالے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ چاروں سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑتے ہوئے آتش دان کے قریب آئی اور کہنے لگی، کاش یہاں آگ جل جائے، ہم سارے ادھر ہی رات گزار لیں گے۔ وشا حوریہ کے قریب آ کر کہنے لگی، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہمیں لکڑیاں کہاں سے ملیں گی؟ اتنے میں فواد نے ایک کرسی پر سے کپڑا اتارا۔ یہ گلا سڑا فرنیچر کب کام آئے گا؟ یہ کہہ کر فواد نے کرسی کو، جس کو دیمک نے جگہ جگہ سے کھوکھلا کر دیا تھا، 2-3 ضربیں لگائیں۔ کرسی 2-3 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ آتش دان صاف کرنے کے بعد خیام اور وشا لکڑیاں رکھ کر آگ جلانے لگے اور فواد اور حوریہ کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنے لگے۔ خیام نے لکڑیاں ترتیب سے رکھے، اپنے لائٹر سے ان میں آگ لگا دی۔ آگ جل گئی تو وہ چاروں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فواد، یہ چھت اس قدر خستہ حال ہے، نہ جانے کب ہمارے اوپر آ گرے۔ فواد کہنے لگا، گرتی ہے تو گر جائے، ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ آسانیوں بھری زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے، چیلنجز ہونے چاہیے۔ حوریہ کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں، مگر کسی غیر محفوظ جگہ کو محفوظ کہنا حماقت ہے، اور میں احمق نہیں ہوں۔ فواد کہنے لگا، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری بہادری کی دلیل ہے۔ اس مشن میں آنے والے ہر فرد کا سینہ پتھر کا ہی ہے۔
جس پر احساسات چھید نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین خواہ مخواہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ خیام نے بھی فواد کی تائید کی اور کہنے لگا، اب ہمیں وہ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ہم ان کی اولاد تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں، اب ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ حوریہ نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، ہمیں ان جیسا عام انسان نہیں، ہمیں تو خاص بننا ہے۔ اس ساری گفتگو میں وشا بالکل خاموش تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی تھی، سوچ کے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنے لگی تھی، جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈیڈی انتہائی مصروف رہتے تھے، مگر ماں کی محبت جیسے ان کی ہر کمی پوری کر دیتی تھی۔ ڈیڈی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، وہ زیادہ وقت بیرون ملک ہی رہتے تھے، اگر گھر پر ہوتے تو اپنے آفس میں نیٹ پر مصروف رہتے۔ وہ 16 برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے ڈیڈی نے 2 ماہ کے اندر دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کے برتاؤ نے وشا کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کیں، اس سے اس کی راہیں گم ہو گئیں۔ اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس نے اسے بے گھر کر دیا۔ خیام نے وشا کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، تم کہاں کھو گئی ہو؟ وشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے مجسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں۔ خیام نے اپنی جیکٹ اتار کر وشا کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے کہا، اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھونڈ لیں ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔